اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لسٹر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں دیکھا ہوگا جو لوگ آ کر کویسچنز پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور طنزیہ اکثر جملے کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سیگمنٹ کے ذریعے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ لوگ جو اپنی کسی مشکل کا حل چاہتے ہیں، میں ان کو نیاز کرنا کیوں بتاتا ہوں۔ نیاز کرنے کی سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو میں انہی کے سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ خود کر لیں۔ اگر آپ بیرون ملک ہیں تو آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ کے بھجوا دیں، وہ نیاز کر دیں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو جو میں نے آپ کو نمبرز دیے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کی وہ نیاز دربار پر ہو جائے گی بہتری کے ساتھ۔ اگر آپ کراچی میں ہیں اور آپ پاکستان میں ہیں تو میں تو یہ ذمہ داری آپ کی لیتا ہی نہیں ہوں۔ آپ کہیں بھی ہیں آپ کو دربار خود آنا پڑے گا۔ اگر آپ پاکستان میں کسی اور شہر میں ہیں تو آپ اپنے سید کے دربار جائیں، وہاں جا کر خود سے نیاز کریں، اس کی امیجز مجھے سینڈ کریں، میں آپ کی رہنمائی کرنے کو تیار ہوں۔ تو نیاز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سید کے دربار پر ہی نیاز ہونی چاہیے۔ نیاز جب آپ پڑھ درود رہے ہیں، جب آپ پڑھ فاتحہ رہے ہیں، جب آپ اللہ سے ہدایت چاہ رہے ہیں اور اللہ کے نام کی، اس کے پیارے نبی اور ان کی اولاد کا واسطہ، ان کے درجات کی بلندی کا واسطہ دینے کی گزارش کر کے وہ نیاز پڑھ کر تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کا دربار سید پر ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ جب آپ نام سیدوں کا لے رہے ہیں، واسطہ سیدوں کا دے رہے ہیں، سیدوں کا واسطہ دیا ہے تو کل شفاعت ہوگی نا، سیدوں کا واسطہ دیا ہے تو آپ کی نماز ہوگی نا، سیدوں نے قربانی دی ہے اور جانیں اور گردنیں کٹائی ہیں، بازو کٹائے ہیں، شانے کٹائے ہیں، تو آج مسلمان ہوئے ہم، تو کیوں سید کے دربار پر نہیں ہوگی؟ اسی لیے میں تو کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں اگر وہ نیاز سید کے دربار نہ کریں۔ اہل بیت کے دربار پر جا کر جب آپ وہ نیاز کر دیتے ہیں تو وہاں کے جو مستحقین لوگ ہیں وہ سید کی دعا میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تو سارے عالم کو رزق دے رہا ہے، وہ تو 7 پتھر زمین کے نیچے پردے میں کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رزق آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کا نہیں ہے۔ اب اللہ کو منانے کے لیے کیا رستہ اختیار کریں گے؟ اگر آپ کی نمازوں میں کوئی کوتاہی ہوئی، آپ کی گفتگو میں کوئی کوتاہی ہوئی، آپ کے مال میں کہیں سے کوئی چیز غلط آ گئی ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مراد، آپ کا ہرڈل، آپ کی مصیبت حل نہیں ہو رہی ہے، جب آپ سید کے دربار جائیں گے تو اللہ کی نظر جب سید پر پڑے گی اور ان کی دعا جب اللہ کے عرش پر پہنچے گی کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں کا ہدیہ آیا تھا اور یہاں تقسیم ہوا تھا، تو اللہ پاک اسے سید کے صدقوں میں شمار کر دے گا، وہ قبول ہو جائے گی۔ بھائی وہی بہن جو اللہ سے سجدے میں جا جا کر مانگ رہی تھیں جب ان کے اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کو میں نے جب بتایا کہ آپ سرکار امام زادہ آ کر یہی دعا کریں اور سچے دل سے عہد کریں میں اہل بیت کے نام پر ان کا نام رکھوں گی، تو اسی اللہ نے اولاد دے دی نا آپ کو، آپ کی رہنمائی ٹھیک ہو گئی نا، آپ کا راستہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ فرق آ گیا آپ کے تنہا مانگنے میں اور آپ کا واسطہ دینے میں، آپ کا وسیلہ دینے میں۔ اور اللہ نے یہ بات قرآن میں فرمائی ہے، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ میں چیلنج اور دعویٰ کرتا ہوں کہ آل رسول کا وسیلہ اور نیک بندوں کا وسیلہ اور انعام یافتہ والے بندوں کا وسیلہ دینا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ جس کو پڑھے بغیر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ آج دھیان سے نماز پڑھ لیجئے گا نا تو آپ کو یہ سیگمنٹ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں وہ راستہ عطا کر جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ اب بھائی جن سے نہیں پوچھیں، قرآن سے پوچھ لیں انعام والے لوگ کون ہیں۔ اگر انعام والے حسین نہیں ہیں، اگر انعام والے اہل بیت نہیں ہیں، اگر انعام والے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نہیں ہیں، اگر انعام والے نبی پیغمبر کی ہستیاں نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، تو پھر کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن انعام والے کہہ رہا ہے؟ تو نیاز کرنا سید کے دربار پر بہت ضروری ہے۔ آپ کے مقاصد کی کامیابی ہے، آپ اگر عامل ہیں تو آپ کے عمل کی کامیابی ہے، آپ اگر کسی چیز کے متمنی ہیں، کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی اس مراد کی کامیابی ہے، آپ کی ہر مشکل کی کشائی کی سند ہے آپ کا نیاز کرنا۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔
یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔